اب آج جو جنگ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ فکر کا اغوا ہے. جس نے پہلے فکر کو اغوا کر لیا وہ جیت جائے گا. اب اس فکر کے اغوا کے لیے بھی جو سب سے پہلے کسی کو شکار کرنا ہے وہ جوان اور نوجوان ہے. آج شیطان کے تمام اوزار ہماری ہتھیلیوں پر آ گئے. میں اپنے طور پر ہاتھ جوڑ کر بار بار ہر دفعہ ہر مجلس میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں، خدا کے لیے وہ بچے کے جن کا تعلق نہیں ہے، جو اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ بچے جو صرف ویڈیو گیم کھیلنے یا ویڈیوز دیکھنے کے لیے موبائل استعمال کر رہے ہیں، انہیں موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ خود بڑوں کے اندر اگر ہمارا 80% سے زیادہ استعمال نان پروڈکٹیو ہے تو خدا کے لیے موبائل ہم بھی چھوڑ دیں. ہم میں سے آپ میں سے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم 80% سے زیادہ نان پروڈکٹیو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن وہ بوجھ بن جائے گا جس کا جواب ہم خدا کو قیامت کے دن نہیں دے سکتے. اگر اپنی فکروں کو سالم رکھنا ہے ہمیں اپنی ذات کی تربیت سے آگے بڑھنا پڑے گا. آج بحث اب یہ نہیں رہ گئی کہ حلال اور حرام، ہم حلال اور حرام کی بحث سے بہت آگے نکل چکے ہیں. آج جس چیز کو کنٹرول کرنا ہے وہ افکار کی بحث ہے. آج جس کو کنٹرول کرنا ہے وہ نگاہوں کا مسئلہ ہے. آج سب سے بنیادی ترین ضرورت یہ بن گئی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ 24 گھنٹے حرام کر رہا ہوں. وہ حرام کے جو میرے افکار کو ہے، حرام کسی بھی راستے سے انسان کے بدن میں وارد ہو، اس کا سب سے بڑا اثر انسان کی عقل پر پڑتا ہے. لہذا جب عقل پر اثر پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمانے کا امام بھی کھڑے ہو کر اس کو سمجھا رہا ہو تو اسے سمجھ میں. کربلا کا بہت واضح امام حسین علیہ السلام، کئی بار امام نے یزید اور اس کا جو لشکر ہے سامنے، کئی بار امام نے انہیں سمجھایا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. کئی بار امام نے ان کو واعظ و نصیحت کی. کبھی کربلا پڑھو تو صحیح، کربلا کو کبھی عزا کے دائرے سے باہر نکال کر دیکھو تو صحیح. یقیناً کربلا میں عزا کی کیفیت سب سے زیادہ شدید ہے، لیکن کربلا صرف عزا کا نام نہیں ہے. کربلا ہر مقام پر دین کے درس کا نام ہے. کربلا ہر مقام پر دینی تربیت کا نام ہے. لہذا امام جنگ لڑنے سے پہلے، تم نے جنگ میں تو بتا دیا کہ امام کے ساتھ کیا ہوا، کتنے تیر لگے، کتنے نیزے لگے، کتنی تلوار کے نشان تھے، کتنے پتھر مارے گئے، لیکن تم نے اپنے عوام کو یہ نہیں بتایا کہ امام نے یہ پتھر کھانے سے پہلے کیا کیا تھا. کون سا مقتل ہے جس نے نہیں لکھا کہ امام نے ہر مقام پر اور ہر امام کے سپاہی نے جنگ لڑنے سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. لیکن ایک مقام وہ آیا ہے جب امام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. حرام وارد ہو جائے، دہن کے راستے پیٹ میں چلا جائے تو انسان کو امام کی بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جس وقت کان، آنکھ، ہر حص حرام پہنچا رہی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ صرف زبان سے پیٹ کے راستے میں ہمارے پاس پیٹ میں حرام چلا جائے، اس پیٹ میں گئے ہوئے حرام کا اثر عقل پر ہے. لیکن اگر میری نگاہ حرام پہنچا رہی ہے، میرے کان حرام پہنچا رہے ہیں اور وہ بھی بدترین حرام، تو جب میں چاروں طرف سے حرام میں گھر جاؤں گا تو پھر میری وہ کون سی عقل ہے جو امام کی بات کو سمجھے گی؟ ہمارے فرش اعضاء کے اوپر تاثیر نہیں ہے. کیوں؟ کتنا طہارت قلب لے کر ہم فرش اعضاء پر آتے ہیں، کتنا طہارت بطن لے کر ہم فرش اعضاء پر آتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے یہ چاہا ہے کہ چلو کم از کم اور کچھ نہیں، میں محرم میں یہ چیزیں چھوڑ دوں، کم از کم میرے اور موجودہ زمانے کے درمیان میں یہ فرق ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، ہمارے ہاں گرچہ ٹی وی کم تھا لیکن جہاں 26ویں ذی الحجہ کی تاریخ ختم ہوئی ٹی وی بند کر دیا گیا. شاید ہمارے اندر اس بچپنے میں کارٹون دیکھنے کی چاہت آپ سے زیادہ تھی، وہ ہمیں کچھ ہی گھنٹے ملتے تھے، لیکن بند کر دیا گیا. اب یہ بند رہے گا کب تک؟ جب تک کم از کم 9 ربیع الاول نہیں آ جاتا. سختی کے ساتھ ہمارے گھر میں منع تھا، کوئی شوخ رنگ کے کپڑے نہیں پہنے جاتے تھے، کوئی ایسی غذا نہیں کھائی جاتی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ سب تربیت تھا. اس تربیت کا نتیجہ کچھ تھا جو آج اگر قلب میں کچھ بچا ہوا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے. لیکن ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا دیا ہم نے اپنے آنے والی نسل کو؟ یہاں تو ابا کے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹ رہا، یہاں ڈرامے کی قسم مس ہی نہیں ہو سکتی ہم سے، یہاں ہم سب اسی میں مبتلا ہیں. کون سا عضو ہے جو ہم پاکیزہ لے کر فرش اعضاء پر آ رہے ہیں؟ تو جب ہم پاکیزہ عضو لے کر نہیں آتے، ہماری کوئی حص پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے پر تاثیر پیدا کرے گی؟